بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مہران صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جب بات کریں گے عمران خان صاحب نے جو جلسہ کیا ہے حفص آباد کے اندر، چونکہ آج کا جو جلسہ ہے وہ ایک یونیورسٹی کا انہوں نے سنگ بنیاد وہاں پہ رکھا ہے، اور اس سے پہلے کل سوات کے اندر بھی انہوں نے جلسہ کیا، وہ بھی جلسہ کافی بڑا تھا، اور آج کا جلسہ یہ بھی کافی بڑا جلسہ تھا۔ اس کے متبادل اگر اس کے علاوہ اگر اپوزیشن کی رائے دیکھی جائے یا سنی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کافی حد تک کمی آ چکی ہے، لیکن کل کا جلسہ اور آج کا جلسہ دیکھنے کے بعد میں خود ذاتی طور پر یہ انالیسس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت میں کمی ہے وہ نہیں آئی، وہ کسی طرح سے ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ آج کا جلسہ اور کل کا جلسہ ان کا اسی طرح سے تھا، اسی طرح سے کراؤڈ تھا جس طرح سے وہ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، جلسے کیا کرتے تھے، اور اسی طرح لگ رہا تھا کہ وہ آج بھی اسی طرح ان کی مقبولیت، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جلسہ ان کا جو آج حفص آباد میں ہوا یہ بڑا جلسہ تھا۔ اگر کمپیئر کیا جائے اسی طرح سے پی ڈی ایم کے جلسے جو گجرانوالہ میں ہوا اور آج کا جو جلسہ تھا، مجھے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔ جس طرح سے کراؤڈ تھا جلسے میں، یہ ایک پارٹی جلسہ کر رہی ہے، وہ 11 پارٹیاں مل کر جلسہ کر رہی تھیں، تو پھر بھی عمران خان صاحب کا جو جلسہ تھا وہ کافی بڑا جلسہ نظر آ رہا تھا۔ خیر، بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے جو جلسے میں اسپیچ کی، جو خطاب کیا حفص آباد کی عوام کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ وہ سب سے پہلے تو انہوں نے فلائی کاموں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جو ان کے منصوبے تھے اس میں انہوں نے بات کی، یونیورسٹی کے بارے میں انہوں نے بات کی، ہاسپیٹل کے بارے میں انہوں نے بات کی، انصاف جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سال کے آخر تک پنجاب میں تقریباً 50% تک لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دی جائے گی، وہ اسی طرح سے انصاف کارڈ کے ذریعے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے مزید پناہ گاہوں کے حوالے سے بات کی، پھر اسی طرح سے نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں بات کی کہ ہر بندہ اپنا گھر کس طرح سے بنا جائے گا، بینکوں کے ذریعے آسان قرضے دیے جائیں گے، لوگ اپنا گھر بنا سکیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے انہوں نے کے پی کے حوالے سے کافی دلچسپ باتیں کی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے کہا جب ہمیں حکومت ملی تھی 2013 میں تو وہاں پہ وار اینڈ ٹیررزم تھا، اور ہم نے جس طرح صوبے کو بنایا، لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے وہاں سے کیونکہ وہاں پہ ٹیررزم تھا اور لوگوں کے کاروبار بالکل تباہ ہو چکے تھے، لوگ موو کر رہے تھے، لیکن ہم خوشحالی لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ خیبر پختونخوا کی ایک تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے لوگ جو ایک دفعہ وہاں پہ پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو دوبارہ اس کو ووٹ نہیں دیتے، لیکن میری واحد جماعت ایسی ہے کہ جس کو دوبارہ وہاں سے 2/3 اکثریت سے کامیابی ہوئی ہے، اور یقیناً یہ بڑی بات ہے وہاں کے صوبے کی۔ یہ تو سارے جانتے ہیں، پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ کے پی کے کی ایک تاریخ ہے کہ وہاں سے جو جماعت ایک دفعہ جیتتی ہے، انتخابات جیت جاتی ہے، وہ دوبارہ نہیں جیت سکتی۔ لیکن خان صاحب کی یہ بات بھی میرے خیال کے مطابق اپنی جگہ بہتر ٹھیک ہوگی کہ ظاہر ہے وہاں کے لوگ ان سے خوش تھے 2013 کی حکومت کے بعد، اور 2018 میں دوبارہ انہیں ووٹ دے کر ان کی حکومت وہاں پہ قائم رکھی ہے۔ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا خواب ہے کہ پاکستان ایک فلائی ریاست بنے، نیچے والے طبقے جو ہیں وہ اوپر اٹھیں، اوپر آئیں، جس طرح سے وہ ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپوزیشن کو بھی یہاں پہ کافی رگڑا دیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ وہ آدمی جو عدلیہ کے خلاف بول رہا ہے اور آرمی چیف کے خلاف بول رہا ہے، ISI چیف کے خلاف بول رہا ہے، تو ان کے خلاف بولنا مطلب کہ پاک فوج کے خلاف آپ بول رہے ہیں، تو پاک فوج نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ لندن میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ پاکستان فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہندوستان کی زبان بول رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے لیے آج الفاظ بولے ہیں۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ یہ اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنا لوٹا ہوا پیسہ بچانے کے لیے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نیب کے قانون کو ختم کر دوں اور انہیں چھوڑ دوں۔ تو انہوں نے آج پھر واضح ایک پیغام دیا ہے اپوزیشن کو کہ میں انہیں بالکل نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔
بھی انہوں نے یہ مزید بھی کہا کہ یہ لوگ دھاندلی کا بھی رونا روتے رہتے ہیں، اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ دھاندلی کا رونا بھی روتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے آج ایک اور بات کہی کہ 2013 میں جب دھاندلی ہوئی تو 137 پٹیشن تھی دھاندلی کے خلاف، اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ 2018 میں آ کے وہ 90 پٹیشن ہو گئی تھی، 90 پٹیشن تھی۔ اس طرح سے پھر انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد 90 پٹیشن تھی جو 50% سے کم ہو گئی تھی، اور 11 پٹیشن صرف نون لیگ کی تھی اور 13 جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ تو عمران خان صاحب کی یہ آج کی ٹوٹل سپیچ تھی۔ میرے خیال کے مطابق عمران خان صاحب کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں ہے، وہ کھل کے کھیل رہے ہیں، جارحانہ کھیل رہے ہیں۔ آج بھی جو ان کی تقریر تھی وہ نواز شریف صاحب کے اپوزیشن کے خلاف، مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف انہوں نے کھل کے بات کی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پاکستانی اداروں کی حمایت کی، یقیناً کرنی چاہیے، پاکستان کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، قومی ادارے ان کے ماتحت ہیں تو ان کو کرنی چاہیے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ جس طرح سے انہوں نے آج کھیلا پچ پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی دباؤ کا شکار نہیں ہے، کسی پریشر کا شکار نہیں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح اپوزیشن کا مقابلہ کرنا ہے اور ان لوگوں کا کس طرح سے مقابلہ کرنا ہے۔ آج پھر انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ عمران خان کبھی بھی نہیں چھوڑے گا جب تک یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس نہ کرے۔ تو اپوزیشن کی ایک رائے اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ کہتی ہے کہ دسمبر تک حکومت چلی جائے گی، یہ وہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن عمران خان صاحب، جو میری انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کافی نظر آ رہے ہیں، عمران خان صاحب کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہوں یا جلسے ہو رہے ہوں تو وزیر اعظم یا حکومت جو ہوتی ہے وہ گھبرا جاتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے چہرے پہ اس طرح کی کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں ہو رہی۔ تو